السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاد میں ایک بار جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ایک حدیث اصحاب کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ عالم قریش یملأ طباق الارض علما. ایک ایسے قریش کا عالم آئے گا جو دنیا بھر میں علم کو بھر دے گا. بعد میں علماء کرام کا اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو غیب دہ نبی نے کہا تھا، یہ 140 سال کے بعد ظہور ہونے والے، دنیا میں تشریف لانے والے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے بول کے پورے علماء کرام کا اتفاق ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ قریش میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی عالم نہیں آیا جیسا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے تھے، قرآن پاک سے محبت کرنے والے تھے، اور علم سے اتنی انہوں نے اتنی پیار کرتے کہ علم جب سیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت ان کا باپ کا، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو بچے کو ابھی پڑھنے کے لیے اوزار کی ضرورت تھی، مگر ان کے پاس جو بیوہ ماں تھی ان کے پاس وہ اوزار دلانے کی قابل نہ تھی. تو اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیوں کو جمع کرتا تھا اور اس ہڈی کو پاک کر کے اس میں لکھ کر رکھتا تھا اور بعد میں یاد کیا کرتا تھا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 7 سال کے اندر پورے مکمل قرآن شریف کو حفظ کر لیا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں چلے گئے. وہاں پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ بزرگ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ کھانے کے لیے میرے گھر تشریف لائیے. تو شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کو قبول کیے. دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر چلے گئے تو میزبان نے ان کو 2 روٹی پیش کیا، اور جیسے ہی پیش کیا تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھا لیے. کھانے کے بعد وہ آدمی نے فرمایا کہ حضور آپ جو ہے قریشی لگتے ہیں. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں آپ ایسا بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگ ان کی عادت ہے دعوت قبول کرنا اور جو ہے بے تکلف کھانا، تو اس لیے میں نے سمجھا آپ قریش کے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں میں قریش کا ہوں. بعد میں مدینہ شریف کی بات ہوئی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا مدینہ شریف میں ایسا ایک عالم باعمل ہے جن کا نام امام مالک ہے، ان سے مجھے ملاقات کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھی والے ایک
ग्रुप आया है, उसमें एक आदमी का इंतकाल हुआ है, उसका जो है उनका ऊंट जो है खाली वापस जा रहा है, इसलिए आपको मैं उसका इंतज़ाम करा देता हूँ कि आप जो है उसमें जा सकते हैं। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बहुत खुशी की बात है, उनसे मुलाकात करवाओ। और जब उनसे मुलाकात कराए तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ चले गए इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के लिए। जब इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में जाकर बैठे और उनके पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक हदीस बोलते गए, सारे उनके शागिर्द बैठकर जो है उसको उतारा करते थे, लिख लेते थे, इमला किया करते थे। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी दिल की तशफ़ी के लिए उन्होंने एक तिनके उठाकर हाथ में लिख लिया करते। तो बाद में जो है इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा और उनका सब पता किया और उनसे पूछा आप क्या करते थे, तो उन्होंने कहा मैं जो है अपने हाथ से लिखता था। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ये तो सही नहीं है, हदीस शरीफ जो है हाथ में लिखना। उन्होंने कहा मेरे पास लिखने के लिए न किताब थी न पेन थी, तो इसलिए मैंने तिनके से जो है अपने हाथ में लिखा। तो लिखने के बाद इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ठीक है आपका हाथ दिखाओ, तो उन्होंने हाथ दिखाया तो कुछ नहीं दिखा। तो इसलिए इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तो हुजूर मैंने लिखता था हाथ में, मगर हकीकत में मैं अपने दिल में लिख लिया किया था। तो इसलिए इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ठीक है आप दिल में जितना लिखे हैं उसका आधा सुनाओ। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी हदीस यानी 100 हदीस सब लोगों ने लिखा था, वो 100 हदीस पूरे पढ़ के सुनाया, सनद के साथ रिवायत के साथ सुनाया। तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुश होकर उनको अपनी शागिर्दों में शामिल किया। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। एक मरतबा अपने उस्ताद इमाम वकीअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत करते हैं शकौतु इला वकीअन अन सूइ हिफ्ली फअरशदनी इला तर्किल मासी फअखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने उस्ताद से फरमाते हैं मैंने उस्ताद से शिकायत की कि मेरी जो है हिफ्ज़ कम हो रही है, यानी मुझे जो याद करता हूँ वो याद नहीं रहती है। तो इसलिए उस्ताद ने जो है मुझे इरशाद किया कि तुम जो है गुनाहों को छोड़ दो। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े एक मसलक के इमाम है, क्या गुनाह कर सकते हैं, कभी जो है उनसे गुनाह सरजद नहीं होती है। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा और उस्ताद ने फरमाया फ़अख़बरनी बिअन्नल इल्म नूरुन, उस्ताद ने मुझे बताया कि बेशक इल्म जो है एक रोशनी है, व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, अल्लाह ताला का जो नूर होता है इल्म होता है वो किसी मासियत करने वालों को यानी गुनाह करने वालों को नहीं मिलता है। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि मैंने क्या गुनाह किया हूँ। तो आखिर में जो है इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बात समझ में आई कि एक दिन जो है मैंने रास्ते में चलता था, उस रास्ते में चलते वक्त मेरे सामने से एक अजनबी औरत चल रही थी। तो वो पूरा जो है पर्दे के साथ चल रही थी, मगर जब वो चलने के लिए पाँव उठाती तो पाँव के नीचे यानी उसके तलवे के नीचे का हिस्सा मुझे दिखा, वो भी कैसा, एक बार देखे वो जो है माफ है,
النظر الاولی لک والنظر الثانی علیک، یعنی پہلی نظر جو ہے تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر اٹھا کے دیکھیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ مگر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، انہوں نے فرمایا جیسے ہی میری نظر پڑی تو میں دوسری طرف دیکھنے لگا، تو ہو سکتا ہے اسی گناہ سے جو ہے گناہ کی وجہ سے میری جو ہے حفظ کم ہوتے جا رہی ہے۔ اب سوچئے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغامات پر غور کیجئے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے جو ہے علم میں کمی ہو سکتی ہے اور حفظ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے علم سیکھنے والے جو قرآن سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ بالکل گناہوں سے بری ہو کے، اتنے بڑے امام، ایک مذہب کا ایک مسلک کا امام بھی، ان کے لیے بھی کچھ خطا ہونے سے ان کے علم میں بھی کمی محسوس ہوئی، تو ہم اور آپ کی کیا بات ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں علم حاصل کرنے والے یا علم حاصل کرنے والے ہو یا نہ کرنے والے ہو، پھر بھی انسان اگر مسلمان ہے، مؤمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، سارے گناہوں سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور ایک قول ہے، من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله، کوئی اگر جو ہے کسی کا لباس پاک ہو گیا تو اس کے سارے ہم و غم دور ہو جائے گی، اور جو معطر ہو جاتا ہے، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر معطر ہو جاتا ہے، اس کا سارا جو ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عقل میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کا عقل اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میری آواز سننے والے ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ پاک و صاف رہا کیجئے، اور جو ہے ہمیشہ عطر لگا کر کے معطر ہو جائے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا کہنا اور سننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال میں شامل فرمائے، ہم سب کو جنت میں شامل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔